بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، جو 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل اور سنتوں میں سے کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیری کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی افضل ہے جیسے کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقے سے افضل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس میں سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا۔
گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، اب جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا اور پھر تہجد چھوڑ دی۔ حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھے، پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے، جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیات پڑھ لیتا ہے، اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو کنتار برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنتار 12,000 اوقیہ کا ہوتا ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے۔ حضرت معاذ بن انس جاہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو دوزخ کی آگ اس کی کھال کو بھی نہ چھوئے گی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا، تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس شخص سے کوئی گناہ ہوا پھر اس نے اچھی طرح وضو کیا اور کھلے میدان میں جا کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا، یہ گویا نیک فال تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال اس طرح بدل دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بحرین تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بچا لیں گی۔ اس طرح گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بچا لیں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم نماز کی شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ باقی قرآن میں اس جیسی کوئی صورت اتاری ہے، اور یہی وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب امام سورہ فاتح کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں 3 حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو بڑی اور موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جن 3 آیتوں کو تم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے وہ 3 بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، لہٰذا خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدے سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ حضرت حفاف بن ایمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اخیر میں یعنی قعدہ میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے، مشرکین کہتے یہ اس اشارے سے العیاذ باللہ جادو کرتے ہیں، حالانکہ مشرکین جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اشارہ ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے ارشاد فرماتے اور نگاہ انگلی پر رکھتے، پھر نماز کے بعد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ شہادت کی انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت ہے، یعنی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر کسی کو نیزے وغیرہ مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر خود خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس نماز میں قیام لمبا ہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں بھی تو معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی حصہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی دو دو رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، پھر 3 بار یا رب کہہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں کو ادھر ادھر نہ کرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے کہ ابتدا اسلام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے پہلی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم آپ کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کی مثال ترازو کسی ہے جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے، اسے پورا اجر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی دہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا 1/3 حصہ ہے، رکوع 1/3 حصہ ہے، اور سجدہ 1/3 حصہ ہے۔ جو شخص نماز آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدے میں بھی ٹھونگے مارتا ہے، اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1-2 کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی، اسی طرح ایسی نماز کسی کام نہیں آتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا، یا یہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو صحیح نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قومے میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ شیطان کا آدمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ سورہ مائدہ میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کے مطابق کیا تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو میں دو دو مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو شخص وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو، اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اسی طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہیں بازار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح اور شام مسجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کر دوں گا اور اسے جنت عطا کر دوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، بکریوں کے بھیڑیے کی طرح کہ وہ ہر ایسی بکری کو پکڑ لیتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس لیے گھاٹیوں میں ٹولیاں بن کر ٹھہرنے سے بچو، اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہنے کو اور مسجد کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو بکثرت مسجد میں آنے والا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مساجد کو ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یعنی مساجد میں کثرت سے آتا جاتا تھا، پھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکانہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم فرمایا اور اس بات کا بھی حکم فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو مزائی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو، اور ارشاد فرمایا، میں نے اسے جنت میں دیکھا اس لیے کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اسی طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، وہ تم کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تم کو نفس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور اس قرآن کریم کی مراد اور اپنی سنت اور طریقے کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں دوسروں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کو اس طرح دوسرے احکامات کو ماننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں تو علم دین دیا گیا ان کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے اور اپنی خبر بھی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم علم پر عمل کرتے،
تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ورز کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گویا اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والے کے ساتھ غصے سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع، اور دوسرا وہ علم جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مطلب تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو اس شخص کی طرح جو دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھتے ہیں، اور جو شخص علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان تشریف فرما ہوں گے تاکہ اپنے بندے کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو علماء سے فرمائیں گے میں نے اپنے علم اور حلم یعنی نرمی اور برداشت سے تمہیں اس لیے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تم سے درگزر کروں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تم چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، تمہیں بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ عالم ایسا ستارہ ہوتا ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے ہلکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، یعنی نیک عمل اور عالم اور طالب علم کی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان 4 کے علاوہ 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حسد سوائے 2 شخصوں کے کسی پر جائز نہیں، یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو یہ 2 شخص ایسے ہیں کہ ان پر جائز ہوتا، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں بے درے خرچ کرتا ہو، اور دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض سے حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو امامہ بہالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، علم کے واپس لیے جانے اور علم اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد دن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنایا گیا ہو، 5واں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، 6واں نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، 7واں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی صحت اور زندگی میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلا وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔
حضرت یزید بن سلمہ جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یاد رہیں اور پہلی حدیثیں یاد نہ رہیں، اس لیے مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء پر بڑائی جتانے، بے وقوفوں سے جھگڑنے یعنی ناسمجھ عوام سے الجھنے اور مجلس جانے کے لیے علم حاصل نہ کرو، جو شخص ایسا کرے اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔